علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا بصير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، کراچی اجمیر نگری میں یاران نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ زور سے کہہ دیں آمین۔ جن حضرات نے اس خوبصورت پروگرام اور کانفرنس کا اہتمام انتظام کیا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کو رب تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ عنوان کی مناسبت سے انشاءاللہ دیگر علماء اکرام بھی آپ سے مخاطب ہوں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں چند موضوعات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ یاران نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مقام نبوت کے بعد آپ کی صحبت میں لا کر ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے سب سے بڑا مقام صحابیت عطا فرمایا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی کی اپنی جد و جہد سے یہ ایک مقام نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے، اور اللہ کا انتخاب یقیناً قابل قدر اور قابل اعتماد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے، اطاعت و تابعداری کے لیے، جانثاری و وفاداری کے لیے چنا، اور ان صحابہ نے بھی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ان معاملات میں حق ادا کر کے دکھایا۔ اللہ نے قرآن کریم کی 1226 آیات تقریباً ان میں ان صحابہ کی شان، عظمت، فضیلت، مقام اور رفعت کو بیان کیا، انہیں ایماندار بھی بتایا، انہیں تابعدار بھی اللہ اور اس کے رسول کا بتایا، انہیں حبدار بھی بتایا، وفادار و جانثار بھی بتایا، اور ان کے ایمان، تقوی، طہارت، امانت، دیانت، عبادت، سیادت، قیادت، خلافت، ان سب چیزوں کی تعریف اور توصیف کی، اور انہیں اللہ نے مفلحون، متقون، محتدون، راشدون، فائزون، حزب اللہ، یہ انہیں اعزاز اور القاب بھی دیے، اور بہت سارے اوصاف و کمالات سے صحابہ کو نوازا۔ اس ایمان، تقوی، طہارت، اطاعت و تابعداری، حبداری، وفاداری و جانثاری میں بے مثل و بے مثال جب صحابہ نے اللہ کی توفیق سے کردار ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو اعزازات بھی دیے، انعامات بھی دیے، مقامات بھی دیے، جن کا خلاصہ اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں گے تو کہیں اللہ نے انہیں ذالک الفوز العظیم کہا، ذالک الفوز الکبیر کہا، اجر عظیم کہا، رزق کریم ان کے لیے کہا کہ میں نے ایمان، تقوی، طہارت کے رستے پر تمہیں لگا کر امتحان لیا ہے، اس امتحان میں تم سب کامیاب ہوئے ہو۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور اللہ کا امتحان جو ہے وہ صرف صحابہ کی ظاہری صورتحال کو دیکھ کر کے نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ظاہری طور پر آدمی لباس اچھا پہن کر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے شریف لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اندر سے نیت، مزاج کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اس کی صورت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور دلوں کے امتحان بھی قرآن نے بتایا کہ صرف قدرت کاملہ سے نہیں لیا، اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے بھی جانتی ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ اس کے باوجود مصائب اور مشکلات سے دوچار کر کے اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ نے ان صحابہ کو مصائب اور مصائب سے دوچار کر کے اتنی پریشانیوں سے گزارا ہے، ان کی آنکھیں پتھرانے لگی، دل و دماغ ابال کھانے لگے، یعنی کہ انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا گیا، ٹکڑے کر دیا گیا تیر و تلوار سے۔ تو جس طرح صحابہ باہر سے ایماندار تھے، اس طرح ان کے دلوں کے اندر بھی وہ ایمان موجود تھا۔ اور فرمایا قلوبہم للتقوی، امتحان فتوے کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر لیا۔ فتوے میں تو گنجائشیں نکل آتی ہیں نا، ایک دن تصویر حرام ہوتی ہے، دوسرے دن جائز ہو جاتی ہے۔ مولانا اعظم طارق صاحب تصویریں کھچواتے تھے تو علماء کہتے تھے حرام ہے، اور دیگر علماء جب تصویریں کھچوانے لگ گئے تو اب جائز ہو گئی۔ اسی انداز میں فتوے دیا کہ شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے، اور جب 10,000 12,000 علماء نے جام شہادت نوش کر لیا صحابہ کے دفاع میں اور اس کفر کے رد میں قربانیاں دے دی، تو پھر اکا دکا مولوی صاحبان ایسے بھی نکل آئے جو کہنے لگے ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ فتوے کی گنجائشیں ہوتی ہیں، جب دوسرے کے لیے مسئلہ ہو تو حرام قرار دے دو، جب اپنی ضرورت ہو تو جائز کر دو۔ تو صحابہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں، فرمایا قلوبہم للتقوی، میں نے فتوے کی بنیاد پر نہیں،
تقوی کی بنیاد پر امتحان لیا ہے، تقوی میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، حساس مسئلہ ہوتا ہے۔ یا اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ جب امتحان کا نام آتا ہے نا، آج کل طلباء بیٹھے امتحان کے دور چل رہے ہیں، اگلے تقریباً ہفتے کو امتحان شروع ہو جائیں گے 26 تاریخ کو، تو عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ امتحان کے تصور میں یا پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، امتحان کے تصور میں یا پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ لیکن صحابہ کا جو امتحان لیا گیا، قرآن کریم کے ہدایات اور تفصیلات سے پتہ لگتا ہے کہ پاس تو سارے ہوئے، ناکام یا فیل کوئی ایک بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان لینے کے بعد ان کے لیے جو انعام یا فیصلوں کا اعلان کیا، اس میں یہ الفاظ موجود ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، سیکھتے ہوئے جو بشری تقاضوں کے مطابق کمی کوتاہی ہو گئی، میں سب کی مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں، جمع کا صیغہ ہے۔ اور اسی انداز میں پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر، اجر عظیم، رزق کریم، مختلف آیات میں ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، انہیں بڑی کامیابی سے نوازا جا رہا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے صحابہ پکے سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیگر آیات میں بھی جمع کے صیغوں سے اللہ نے مخاطب کر کے سب کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، کسی ایک کے اوپر بھی ناکامی کا لیبل نہیں لگایا۔ اور اگلا اعزاز یہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے ایمان لائے مہاجرین اور انصار میں سے، ایمان لانے میں سبقت ہے، قربانیاں دینے اور دین کی خدمت اور نصرت میں سبقت ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی تابعداری کی، تمام صحابہ اس میں بھی مراد ہیں۔ دوسرا اعزاز اللہ انہیں یہ دے رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے راضی، یہ تمام صحابہ مجھ رب سے راضی۔ تیسرا اور منزل کے اعتبار سے یہ انعام بھی بتایا گیا، اور بھی انعامات کے تذکرے ہیں، اور منزل کے اعتبار سے تیسرا انعام اللہ نے یہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، کہ ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، یہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ کسی نے کہہ دیا یہ تو پہلے والوں کے لیے تھا، اللہ کو پتا تھا کہ اعتراضات ہوں گے، شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ان چیزوں کا انتظام کر دیا۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، میں نے کہہ دیا تھا یہ پہلے ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے، تابعداری کرنے والے، سب کے ساتھ میں راضی ہوں، سب مجھ رب کے ساتھ راضی ہیں۔ یہ تمام یاران نبوت کے لیے کہا گیا، اور سب کے لیے جنت کی بات۔ پھر کہنے والوں نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان کے لیے تو بات ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اس کے بعد ایمان لائے، ان کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دیا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، جو اس کے بعد ایمان لائے، جہاد کیا، کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ فرماتے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ۔ ان سب میں پہلے ایمان لانے والے یا حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سمیت بعد میں ایمان لانے والے تمام صحابہ مراد بھی ہیں، شامل بھی ہیں۔ مزید کھلے الفاظ میں سمجھنا ہے تو سورۃ انفال کی آخری آیت میں اللہ پاک نے صحابہ کے یاران نبوت کے 3 طبقوں کا بیان فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ صحابہ کا طبقہ جو ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ دوسرا طبقہ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں ان صحابہ کی خدمت کی، معاونت کی، نصرت کی، دین اسلام کی۔ یہ انصار مدینہ کا طبقہ ہے، پہلا مہاجرین صحابہ کا، دوسرا انصار صحابہ کا، تیسرا طبقہ والذین آمنوا من بعد،
وہاجروا وجاہدوا، جو ان کے بعد ایمان لائے، ان کے بعد ہجرت کی۔ یہ تیسرا طبقہ صحابہ کا، جس میں حضرت معاویہ سمیت بہت سارے وہ صحابہ جو بعد میں ایمان لائے ہیں وہ شامل ہیں۔ یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا جس طرح 3 طبقوں کا ذکر ہے اس طرح 3 حکم بھی یہاں موجود ہیں، انعام بھی موجود ہے، شان بھی موجود ہے۔ پہلی بات والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ تینوں طبقے پکے سچے مومن ہیں، یاران نبوت کے۔ اور پھر دوسری بات لہم مغفرۃ، ان سب کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، ورزق کریم، ان کے لیے عزت والی روزی کا اعلان ہے، جس سے مراد جنت کے انعامات ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی کہے یہ 3 طبقوں کا ذکر تو ہے لیکن آپ نے بعد والوں کو شامل کیسے کر رہے؟ میں نے شامل نہیں کیا، اللہ نے 3 طبقے بیان کیے، 3 درجات بیان کر دیے، اور اسی آیت میں اللہ نے یہ الفاظ بھی کہہ دیے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم۔ یہ پہلوں کے ساتھ ہے، ان میں شامل ہیں۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں یاران نبوت کو یہ جتنے اعزازات، جتنے انعامات، جتنے القاب، جتنے مقام، جتنا اکرام دیا، ان میں سے منزل کے اعتبار سے جو انہیں مقام ملا ہے وہ یہ ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی، تمام کے تمام صحابہ، بولتے نہیں، تمام کے تمام صحابہ، یہ جو جملہ کہا گیا نا نعرے کے انداز میں، ہر صحابی نبی، بلند آواز سے، پیچھے والے نہیں بول رہے، ہر صحابی نبی، ابھی کناتوں سے باہر بھی آواز نہیں جا رہی ہے، ابھی تو باقی قائدین آئیں گے، للکار کر کے گفتگو کریں گے، میں تو سمجھانے کے لیے 2-4 باتیں کرنے کھڑا ہوا ہوں۔ ہر صحابی نبی، وہ پیچھے والے اسی طرح بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں ابھی سے، ہر صحابی نبی، اور تھوڑا سا اور زور لگا لے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ہر صحابی نبی میں، ہر یاران نبوت میں، جہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، بلال اور دیگر صحابہ شامل ہیں، وہاں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں، اور حضرت معاویہ بھی جنتی ہیں، حضرت معاویہ بھی جنتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے بھی امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہیں اجمالاً، کہیں چند صحابہ کو، کہیں انفرادی طور پر جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ ہے، دوران نماز حکم آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے، تو آپ نے نماز کے دوران بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا، تو پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے ان میں سے 10 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے بغیر کسی تحقیق یا کسی حکم کے انتظار کے یا کسی اشارے کے حضور کے انداز کو دیکھ کر کے انہوں نے بھی بیت اللہ کی طرف رخ موڑ لیا۔ نماز ختم ہوئی، آقا نے فرمایا یہ 10 صحابہ جو ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، جنہیں عشرہ مبشرہ صحابی کہا جاتا ہے۔ انہیں پیغمبر نے ایک ہی موقع پر ان 10 یاران نبوت کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کئی بار جملے فرمائے، ابو بکر فی الجنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ابھی زیر نہ کرنا، موقع آئے گا پھر بات کرنا۔ فرمایا آقا حکم کیجئے۔ فرمایا یہ حرم سے نکل رہے تھے، فرمایا سامنے 2 شخص آ رہے ہیں، یہ دونوں شخص سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے انبیاء کے بعد، یعنی کہ انبیاء کے علاوہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں
جب وہ دونوں بزرگ قریب ہوئے میں نے غور سے دیکھا تو ایک ابو بکر صدیق تھے، ایک عمر فاروق تھے۔ اسی انداز میں نبی اسلام نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کی، سخاوت کے دریا بہا دیے، تو پیغمبر کی زبان سے کئی مرتبہ آپ نے جنت کی بشارتیں سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نبی اسلام نے جنت کی بشارتیں سنائی۔ حسن و حسین کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، جاران نبوت میں سے۔ اسی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جنت کی بشارت دی، خالد بن ولید کو جنت کی بشارت دی، طلحہ کو جنت کی بشارتیں دی ہے۔ انفرادی طور پر بھی جنت کی بشارتیں موجود ہے۔ ازواج مطہرات جو اہل بیت کی حقیقی بنیاد ہے، حضرت خدیجہ طیبہ رضی اللہ عنہا کے لیے میرے آقا نے فرمایا، بشرھا ببیت الجنہ، جبرائیل تشریف لائے ہیں، آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کا گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے میرے آقا نے فرمایا، انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی میری بیوی ہے۔ زہر آخرت میں نبی علیہ السلام بھی جنت میں ہوں گے، یہ بیوی بھی جنت میں ہوگی۔ اور دیگر دلائل سے تمام ازواج مطہرات جو پیغمبر کے نکاح میں دنیا میں تھی، ان کو دوسرے سے نکاح کرنا بیوی کے دوران منع ہے، حرام ہے، وہ آج بھی پیغمبر کی بیویاں ہے۔ قیامت کے دن جنت میں میرے آقا ہوں گے، تمام اہل بیت ازواج مطہرات جنت میں جائیں گی۔ اسی انداز میں نبی اسلام نے فرمایا، جو صحابہ بدر کے میدان میں گئے تھے ان کے لیے فرمایا، اعملوا ما شئتم قد وجبت لهم الجنہ، میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد بدری صحابہ تم جو چاہو کرو، تم پر جنت واجب کر دی گئی۔ جن صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اطلاع آئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اطلاع غلط تھی، اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے انتقام کے لیے بیعت لی۔ حضور کے ہاتھ پر 1500 صحابہ نے بیعت کی، تو میرے آقا نے فرمایا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ضرور بے ضرور تم سب جنت میں جاؤ گے جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اسی انداز میں پیغمبر نے اپنی چاروں بیٹیوں کو مختلف مواقع پر جنت کی بشارتیں دی ہے۔ سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے کہا، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا ہوگی۔ جہاں پیغمبر نے سب کو جنت کی بشارتیں دی، سارے یاران نبوت پیغمبر کے وفادار تھے، جانثار تھے، وفادار تھے، سچے تھے، پکے تھے، ڈٹ جانے والے تھے، کٹ جانے والے تھے، محبتوں میں، عشق میں اور محبت میں، جانثاری میں، دلداری میں، وفاداری میں، جو مثالیں پیغمبر کے یاران نبوت صحابہ نے قائم کی ہے، رہتی دنیا تک اس درجے کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے بھی ان کو جنتی کہا، رسول اللہ نے بھی جنتی کہا۔ رہ گئی بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی، تو آپ کے لیے بھی آقا نے علیحدہ خوشخبری سناتے ہوئے فرما دیا تھا، فرماتے ہوئے اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، جو بحری رستے کے ذریعے بحری بیڑا بنا کر کے اس ذریعے سے جہاد کا آغاز کرے گا، جہاد کر کے کفر کو تہ و قید کرے گا، میں اس پورے لشکر کو، اس کے امیر کو بھی جنت کی بشارت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان پر جنت واجب ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، مسلمان جانتے ہیں، حنفی مانتے ہیں، مالکی مانتے ہیں، شافعی مانتے ہیں، حنبلی مانتے ہیں، سہروردیہ مانتے ہیں، چشتی مانتے ہیں، قادری مانتے ہیں، نقشبندی مانتے ہیں، بریلوی مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں، حفاظ قراء مانتے ہیں، عوام مسلمان مانتی ہے، خواص مسلمانوں کے مانتے ہیں، جس کا پیغمبر کے تمام صحابہ جنتی ہے، اسلامی معاویہ بھی جنتی ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جس طرح باقی صحابہ نے تابعداری جانثاری میں وقت گزارا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی
جانثاری تابعداری بے مثال ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحبت میں، پیغمبر کی قربت میں اتنے قریب رہے۔ آپ قریب ہیں، آپ کے والدین قریب ہیں، آپ کے ہمشیرہ ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ طیبہ ہے اور حرم نبوی میں ہے، اور میری اور آپ سب مسلمانوں کی ماں ہے۔ وہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، اور آپ کے والد گرامی لوگ کبھی حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں، کبھی آپ کے خاندان پر، کبھی آپ کے والد پر، کبھی والدہ پر، کبھی آپ کے صحابی رسول ہونے پر، کبھی مکاتب وحی ہونے پر۔ حضرات جواب دیں گے تفصیلات پہ، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ بات اگر حضرت معاویہ کے والد گرامی کی کرنی ہے تو اس پر بھی دیکھیں گے فتح مکہ کا موقع ہے، ٹھیک ہے، اسلام لانے سے پہلے مد مقابل رہے، لیکن جب اللہ نے ہدایت دی تو تابعداری کا یہ انداز، خوبداری اور محبت یہ انداز ہے جہاں میرے آقا نے اعلان کیا تھا من دخل دار فی بیت اللہ، من دخل فی بیت اللہ فہو آمن، جو آج حرم بیت اللہ میں داخل ہوگا میں اس کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی موقع پر میرے آقا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا میں اس کو بھی امن کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہند، قرآن کریم میں باقاعدہ الفاظ موجود ہیں بیعت کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے پیغمبر سے مکالمہ کیا، سوال جواب کیے، سمجھنے کے لیے، وضاحت کے لیے، اسے اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ ام حبیبہ کی تو کیا بات ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ حضرت معاویہ اپنی بہن سے ملنے آئے آقا کے گھر میں، حضور علیہ السلام ابھی تشریف فرما نہیں تھے، بہن سے ملتے ہیں، حال حوال ہے، بہن اپنے بھائی کی خدمت کرتے ہوئے سر دباتی ہے، کھجلاتی ہے، کنگا کرتی ہے، سر کے بالوں میں پیار و محبت کا اظہار ہے۔ اوپر سے آقا تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا ام حبیبہ کیا آپ اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا آقا ہر بہن اپنی بھائی سے محبت کرتی ہے، اور جس کا بھائی معاویہ جیسا عظیم ہو اس سے میں محبت کیوں نہ کروں؟ حضور نے فرمایا ام حبیبہ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم تو بہن ہونے کی وجہ سے محبت کرتی ہو، جبکہ معاویہ وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ معاویہ جنتی کیوں نہ ہو اپنے عمل و کردار سے۔ جہاں 13 کاتبین وحی کو قرآن لکھنے کی سعادت ہے، وہ حضرت معاویہ بھی کاتب وحی بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے کاتب ہیں، آپ کے خطوط اور فرامین بھی لکھتے ہیں، بادشاہوں کی طرف سے آنے والے خطوط پڑھ کے سناتے ہیں، وضو آپ کو کرواتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بال مبارک درست فرماتے ہیں، تراشنے کا موقع ہے تراش بھی لیتے ہیں اور پھر انہیں محفوظ رکھتے ہیں، حضور کے ناخن مبارک تراشتے ہیں، انہیں محفوظ کر لیتے ہیں، آپ کو وضو کرواتے ہیں۔ پیغمبر اس خدمت سے اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح باقی صحابہ کو کسی کو جنت کی خوشخبری دی، کسی کو انعامات دیے، کسی کو القاب دیے، کسی کو دعائیں دی، کسی کو کس انداز میں حوصلہ افزائی کی، وہاں میرے معاویہ کے لیے بھی میرے آقا دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ تجھے ہادی بنائے، مہدی بنائے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنائے، کتاب کا علم سکھائے، آپ کے پیٹ کو علم اور علم سے بھر دے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ وہاں آقا معاویہ سے خوش ہو کر کے انعام کے طور پر اپنی مبارک چادر اٹھا کر امیر معاویہ پر ڈالتے ہیں۔ آج اگر یہ تو بتایا جاتا ہے حدیث قصا کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے 4 افراد پر چادر ڈال کر بتایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور یہ کہہ کر کے ازواج مطہرات جو حقیقی اہل بیت کی بنیاد ہیں ان کا رد معاذ اللہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بنیاد وہ ہیں، انہیں چادر ڈال کر آقا نے اس اعزاز میں شامل کیا، اللہ سے درخواست کی اور دعا کی ہے۔ اسی انداز میں بات اگر چادر ہی کی ہے تو مان لیا یہ چادر بھی ہمارے لیے تو پہلے سے قابل احترام، قابل قدر ہے، جسے قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ ہاں ہجرت کی رات پھر یہی چادر نبی علیہ السلام نے حضرت علی پر بھی ڈالی، علی یہاں سو جاؤ، میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اور جب ایک رات حضرت علی وہ چادر کو اوڑھ کر سوتے ہیں، مقام علی میں اضافہ ہوتا ہے، شان علی میں اضافہ ہوتا ہے، حضرت علی کے فضائل و مناقب میں اضافہ ہوتا ہے، یقیناً ان کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک رات کی چادر پیغمبر کی حضرت علی کے وجود پر آئی، شان علی بڑھ گیا، تو
जिस मुआविया पर हजूर इस्लाम की चादर आज तक उनके वजूद अक़दस पर मौजूद है कि हजरत मुआविया ने दुनिया से जाते हुए कहा था, वसीयत की थी, ये पैगंबर के बाल मुबारक है, नाखून मुबारक है, मेरी आंखों पर चेहरे पर रख देना मेरे मरने के बाद, और मेरे कफन में ये आका की चादर शामिल कर देना। चुनांचे वो बाल और नाखून भी रखे गए, ये चादर भी शामिल की गई। आज 1443वां साल चल रहा है, हजरत मुआविया के वजूद पर पैगंबर की चादर मौजूद है, और फिर उसी पैगंबर ने हजरत मुआविया के लिए फरमाया था बाकी भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन मेरा मुआविया क़यामत के दिन इस अंदाज में आएगा कि इसके ऊपर नूर ईमान की चादर होगी। जो खुद ईमान वाला है, नूर ईमान की चादर है, पैगंबर की चादर है, पैगंबर की दुआ है, वो भी बाकी सहाबा की तरह जन्नती है, बाकी सहाबा के साथ जन्नती है। तो उस मुआविया से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत अकीदत रहनी चाहिए, बाकी सहाबा की तरह हजरत मुआविया की ताबेदारी भी करते रहने चाहिए। आप भी करते रहेंगे, हाथ खड़ा करके बताएं, तो फिर उसका अमली तौर पे एक तकाजा तो ये है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला समेत तमाम याराने नबूवत के तस्करे घरों में आम करो। हकायात सहाबा कायद मोहतरम मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब कराची की क़यादत में खूबसूरत अंदाज में छपवा कर आपके लिए सहूलत पैदा कर दी। दीगर मुस्तनद किताबें मिल सकती हैं, घरों में सहाबा के तस्करे आम करो। जिस तरह पिछला पूरा महीना आपने खलीफा बिला फसल नबूवत के यारों में सबसे पहला यार वफादार, यार गज़ारो मज़ार, यार गारो मज़ार, जो पैगंबर के साथ जिंदगी में भी थे, आज भी आका के साथ हैं, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी साथ होंगे, जन्नत में भी साथ होंगे। उस पैगंबर के पहले यार का तस्करा आपने पूरा महीना आम किया, पूरे पाकिस्तान के गली कूचों को, दरो दीवार को, हर तरफ की आवाज को खलीफा बिला फसल अबू बकर के नाम से भर दिया है। तो अब रजब का महीना है, पैगंबर के यारान में से हजरत मुआविया की ज़ात गिरामी के मुकद्दस नाम से भी दरो दीवार को भर दो। जिधर दुश्मन निगाह उठा करके देखे, इधर भी मुआविया नजर आए, इधर भी मुआविया नजर आए, सामने भी मुआविया नजर आए, पलट कर देखे तो मुआविया नजर आए, जिधर निगाह उठाए मुआविया नजर आए, कान लगाए तो सदाए मुआविया नजर आए कि काफिरों पर हाविया मुआविया, मुआविया काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया, मुआविया, मुआविया। दुश्मन को पता लग जाए जिस अजीम साहबी रसूल से तो दुश्मनी का, नफरत और गजब गैस का उसका इजहार करते हुए ये सोचा था किसी दौर से, आज तक सोचता है मिटा देंगे, हटा देंगे। उसका नाम 1400 साल पहले भी धरती पे आम था, आज भी आम है इंशाअल्लाह। इसकी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान करेंगे, गली गली कूचा कूचा तस्करा करेंगे, और अपने बच्चों का नाम मुआविया रखेंगे, और बुलंद आवाज से हर घर में एक मुआविया होना चाहिए। अगर कोई कहता जी नाम बड़ा वजनी है, माना इसका ठीक नहीं है, मफहूम ठीक नहीं है, तो देखो नबी इस्लाम का तरीका था, जो शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान होता, नाम ठीक होता रहने देते, गलत होता बदल देते, या माना गलत होता बदल देते। दर्जनों मिसालें मिल जाएंगी। अबू बकर सिद्दीक पहले मुसलमान हुए, हुजूर ने पूछा नाम क्या है, फरमाया अब्दुल काबा। हुजूर ने बदल कर अब्दुल्ला नाम रखा। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी के यहाँ फातिमा के बेटा पैदा हुआ, नाम हरब रखा अब्बा अली ने, हुजूर ने बदल कर हसन रखवाया। फिर बच्चा पैदा हुआ, नाम हरब रखा जिसका माना जंगजू, हुजूर ने बदल करके हुसैन रखवाया। बेशुमार मिसालें हैं। तो कह दो उस बदबख्त को जो कहता है नाम ठीक नहीं, माना ठीक नहीं, भाई तुझे 14 साल के बाद नजर आ गया, अगर कोई फर्क होता तो नबी अलैहिस्सलाम बदल देते ना। बात समझे? जब हुजूर ने नहीं बदला, हम भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर को नाम अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगता है, शख्स भी अच्छा है, किरदार भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है। फिर सिर्फ नहीं कि मुआविया नाम आपका है,
حضور کے صحابہ میں 17 معاویہ نام کے صحابہ تھے، حضور کے عزیزوں میں 10 معاویہ نام کے صحابہ ہیں۔ معاویہ بن الحارث نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا نام ہے۔ معاویہ بن عباس بن علی حضرت علی کے پوتے کا نام ہے۔ معاویہ بن مروان حضرت علی کے داماد کا نام ہے جن کے نکاح میں رملہ نامی بیٹی تھی۔ معاویہ بن ساسا حضرت علی کے شاگرد کا نام ہے۔ معاویہ بن عبداللہ افصح حضرت امام باقر کے پوتے کا نام ہے۔ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل کے پڑپوتے کا نام بھی معاویہ ہے۔ امام جعفر صادق کے 2 شاگردوں کا نام معاویہ ہے۔ اتنے معاویہ نام اتنا عرصہ رکھے گئے، نہ نبی کو غلط لگا نہ علی کو غلط لگا۔ 1400 سال کے بعد تجھے اسلام سے کیا تکلیف ہے؟ بات سمجھ آئی؟ رکھیں گے نام یا چھوڑیں گے؟ اس نام کو سعادت سمجھیں گے یا چھوڑیں گے؟ بولو۔ اور ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے، وہ جو کہتا ہے نا اس کا معنی غلط ہے، معاذ اللہ بھونکنے کے یا بھونکانے کے ہیں، تو بتا دینا لغت کی ساری کتابیں علماء لا کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ 10 معنی بنتے ہیں معاویہ کے۔ اشارہ دیتا ہوں، معاویہ کا معنی ہے مدافعت کرنا، معاویہ کا معنی ہے 2 آدمی پنجہ آزمائی کرے جو غالب آ جائے وہ معاویہ، 2 لشکر ٹکرائیں جو غالب آ جائے وہ معاویہ۔ معاویہ کا معنی ہے سورج کی مناظر میں سے ایک منظر کا نام معاویہ ہے جہاں سورج جا کر ٹھہرتا ہے۔ شیر کی قسموں میں سے ایک شیر کی للکار کو معاویہ کہتے ہیں، اور نشان راہ کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ 30 سال کی عمر کا کڑیل جوان بہادر پہلوان، اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ اسی انداز میں معاویہ کہتے ہیں موڑنا اور مروڑنا۔ اگر اور معنی یاد نہ بھی رہیں، یہ معنی یاد رکھ لینا۔ پریکٹیکل محلے میں گلی کوچے میں تجربہ کرو گے، جس کو حضرت معاویہ صحابی رسول برداشت نہیں، اس کے سامنے تذکرہ کر دینا، حضرت معاویہ زندہ باد، حضرت معاویہ جنتی، حضرت معاویہ نبی کے وفادار صحابی، بڑے پیارے اچھے صحابی، دیکھنا اس کے پیٹ میں بھی مروڑ پڑے گا۔ جب تھوڑی شان اور بیان کرو گے تو وہ مڑ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ سمجھ لینا معاویہ کا یہ معنی ہے۔ باقی جو اس نے کہا جی بھونکنے کے یا معاذ اللہ کتیا کے ہیں، یہ بکواس ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، ایک ستارے کا نام بھی ہے المعاویہ، اس کو المعاویہ اس لیے کہتے ہیں۔ رات کو آپ دیکھتے ہیں کتے عموماً بھونکتے رہتے ہیں، صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو کتے منہ اوپر کر کے بھونکتے ہیں۔ علماء نے وجہ لکھی ہے کہ جس طرح 3 ستارے صبح کے ٹائم نمایاں ہوتے، جس سے پہلے دور میں تہجد اور سحری نماز کا ٹائم دیکھا جاتا تھا، اب گھڑیاں دیکھ کر ٹائم پتہ لگ جاتا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے بھئی صبح ہو رہی ہے۔ رات کو کتے بھونکتے رہتے ہیں، ان کی آزادی عیاشی فحاشی بدماشی چلتی ہے۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، ستارہ المعاویہ نمایاں ہوتا ہے، کتے فطرتی طور پر محسوس کرتے ہیں اس ستارے کے نمایاں ہونے کا مقصد یہ ہے اب صبح ہونے لگی ہے، ہماری عیاشی فحاشی بدماشی ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ فطرتی طور پر المعاویہ نامی ستارے کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ تو المعاویہ بھونکاتا ہے، یہ 4 ٹانگوں والا کتا بھونکتا ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ اس نے تجھے غلط بتایا اہل تشیع نے کہ جناب اس کا معنی بھونکنے کے نہیں ہے، بھونکانے کے ہیں۔ گلی میں کتا بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، ایک بچہ پاس سے گزر رہا ہے، وہ اس کو پتھر مارتا ہے، کتا بھونکنے لگ جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بچہ بھونک رہا ہے، بھونکے گا کتا۔ سبب یہ بن رہا ہے کہ وہ سویا ہوا تھا، تو نے پتھر مارا، تو بھونکانے کا سبب بنا ہے۔ المعاویہ نامی ستارہ بھونکانے کا سبب بنتا ہے، ورنہ ستاروں کا کام تو چمکنا ہوتا ہے نا۔ اور اسمان ہدایت کے ستارے نبی کے یاران نبوت صحابہ ہیں، وہ روشنی سے بھی چمکے ہیں، فیضان نبوت سے بھی چمکے ہیں، ایمان سے بھی چمکے ہیں، ہدایت سے بھی چمکے ہیں، انہی کی چمک ہے۔ آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان کہاں بیٹھے ہیں، دنیا مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کتے بھونکا کرتے ہیں، ستارے چمکا کرتے ہیں۔ تو جب اس ستارے کو دیکھ کر، المعاویہ نامی ستارے کو دیکھ کر یہ 4 ٹانگوں والا کتا بھونکتا ہے، تو کبھی آپ نے سنا ہوگا، نہیں تو آئندہ سن لینا۔ بوڑھی اماں جان دادا جان تلاوت کر رہی ہیں، تہجد کے لیے اٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ آواز سنتی ہیں تو کہتی ہے لاکھ لعنت ہو، قبولیت کا وقت ہے، کتنی بری آواز نکال رہے۔ یہ ہم نے سنا، آپ غور کریں گے تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ صبح کا وقت ہے، کتا کتنی بری آواز نکال رہے، اس کو کہتی ہے لعنت ہو۔ تو کبھی نہ ہم نے کہا، نہ عوام نے کہا، نہ میڈیا نے کہا، نہ حکمرانوں نے کہا کہ اماں جان صبح فرقہ واریت کیوں پھیلا رہی ہیں؟ کسی نے کہا کبھی؟ نہیں کہا۔ اور جب 2 ٹانگوں والا کتا جو پیغمبر کے سارے صحابہ پر
باری باری بھونکتا ہے، لیکن جب شان معاویہ، نام معاویہ، مقام معاویہ سامنے آتا ہے، زبان زیادہ لمبی کر کے بھونکتا ہے تو سپاہی صحابہ والے کہتے ہیں لاکھ لعنت ہو، عوام بھی چیخ اٹھتی ہے، میڈیا بھی کہتے ہیں، حکمران بھی کہتے ہیں فرقہ واریت پھیلا رہے ہو۔ یہ فرقہ واریت نہیں، اسامہ جی نے 4 ٹانگوں والے کتے پر لعنت بھیجی تھی، ذاتی جذبہ تھا۔ میں اس پیغمبر کے صحابہ کے گستاخ اسلام کی بدبخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ صرف ذاتی ایمانی جذبہ نہیں بلکہ پیغمبر کا حکم ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ معاویہ کے دشمنوں پر، آہستہ بول رہے ہیں، معاویہ کے دشمنوں پر اس نام کو عام کرو گے، ہر گھر میں ایک معاویہ، کم از کم ہر گھر میں ایک معاویہ۔ اور 22 رجب کو سارے رستے، سارے قافلے لسبیلا چوک سے لے کر معاویہ سینٹر صدر کراچی تک معاویہ 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 کے نام سے فضائیں معطر کر دے۔ اس کے لیے جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و معلینا الا البلاغ۔